دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں، جن کے لیے بارش، دھوپ اور سردی ایک امتحان بن چکی ہے، لیکن ایک ملک، ایک شخص، ایک امید اس اندھیرے میں روشنی بن کر ابھرا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک اپنے عوام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ کہانی کسی بڑے سرمایہ دار یا کسی طاقتور سپر پاور کی نہیں، یہ کہانی ہے برکینا فاسو کی، ایک غریب لیکن غیرت مند قوم کی۔ ایک ایسا ملک جو وسائل کی کمی کے باوجود بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اوگاڈوگو کے قریب ایک سنسان علاقے میں ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے۔ اس کام کا آغاز خاموشی سے ہوا، جہاں ٹرکس داخل ہوئے، زمین برابر کی گئی، بنیادیں ڈالی گئی اور کچھ ہی ہفتوں میں سڑکوں کا جال بچھ گیا۔ ڈرون فوٹیج سے پتہ چلا کہ برکینا فاسو ایک نیا شہر بنا رہا ہے۔ یہ شہر کسی سرمایہ کار یا بزنس گروپ کے لیے نہیں بن رہا۔ یہاں کوئی کرایہ قسط یا بینک کے قرضے نہیں ہوں گے۔ یہ شہر ان بے گھر لوگوں، جنگ سے متاثر خاندانوں، بیوہ خواتین، یتیم بچوں اور بوڑھوں کے لیے ہے، جنہیں معاشرہ اکثر بھول جاتا ہے۔ صدر ابراہیم تراورے نے 5000 گھروں کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ گھر مکمل طور پر مفت دیے جائیں گے اور کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ حکومت نے اس منصوبے کو اپنے وسائل اور بچتوں سے کیا ہے۔ انہوں نے غیر ضروری اخراجات، لگژری گاڑیاں اور سرکاری خرچوں کو کم کیا اور اس رقم کو عوام کی رہائش، پانی، صحت اور کھانے پر لگایا۔ یہ منصوبہ صرف رہائش کا انتظام نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ جب کمزور لوگ اپنے سر پر چھت محسوس کرتے ہیں تو وہ عزت اور تحفظ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس منصوبے نے ملک کی معیشت میں بھی جان ڈال دی ہے۔ ہزاروں مزدوروں، مستریوں، انجینئرز، پلمبرز اور برقی کارگروں کو روزگار ملا۔ سرکاری فیکٹریوں کا سامان جیسے سیمنٹ، لکڑی، اینٹ اور رنگ استعمال کیے گئے۔ حکومت نے نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرام بھی شروع کیے ہیں تاکہ وہ اپنی مہارت سے مستقبل میں بھی روزگار کما سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں کسی بھی بیرونی ملک یا عالمی ادارے کی مالی امداد شامل نہیں اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی قرض یا شرط ہے۔ یہ صرف اپنی قوم کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ غربت اور محرومی کسی قوم کا مقدر نہیں بلکہ قیادت کے فیصلے طے کرتے ہیں کہ قوم کہاں جائے گی۔ صدر تراورے نے کہا ہے کہ یہ شہر صدقہ نہیں، یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ عزت سے جیے۔